اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے جیسا کہ شروع میں ہی بتایا کہ اس زمانے میں تعلیم بڑی ارزاں تھی، عام آدمی افورڈ کرتا. اب ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ چلے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اس میں یہ ہوا کہ لاکھوں میں تعلیم ہو گئی ہے اور پھر اکیڈمیاں کھل گئی ہیں. اب بچے جو ہیں ان کے پاس نہ کھیلنے کا وقت ہے، نہ موبائلوں کا وقت ہے، نہ کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کا. تو اتنا بہت بڑا جو فرق آ گیا ہے، اس گیپ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ گیپ تو اس وقت بھی تھا، ایچیسن تھا، ہمارے ٹاٹ اسکول تھے، چوکیوں پہ بیٹھتے تھے یا بینچوں پہ بیٹھتے تھے. اس وقت بھی کیتھیڈرل، سینٹ وہ تھے لیکن بہت کم تعداد میں تھے، زیادہ تر سرکاری اسکول تھے. پھر یہ کہ معیار تو اس وقت بھی گر گیا تھا. مسلم ماڈل میں 80-100 بچہ ایک کلاس میں ٹھسا ہوا ہوتا تھا. ماسٹروں نے جو ہے نا اسٹیمپ بنائی ہوئی تھی، وہ سائن کرنے کی جو ہے نا کاپی کو اسٹیمپ پہ لگاتے تھے مانیٹرز کے ذریعے. معیار تو گر گیا تھا اس وقت بھی اور اس کا نقصان ہوا. اب میرے بچے خود ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں فیس زیادہ ہے. اچھا پڑھے بھی ہیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو لیکن ان کا معیار میرے سے بہتر ہے. یعنی جو میں نے تعلیم حاصل کی اس سے بہت بہتر ہے ان کا معیار. مجھے مشکلات ہوئی، میں نے بعد میں کیچ اپ کیا، خاص طور سے انگلش میں اور چیزوں میں، تو ان کو یہ مشکلات نہیں ہوں گی. مطلب میری بیٹی جو 7ویں جماعت میں ہے اس نے گلوبل ہسٹری پڑھی ہے، ورلڈ وار 2 پڑھا ہے. ہم نے تو یعنی بی اے تک نہیں ہے. تو اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا معیار اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے، ہم سے اچھا ہے. اور وہ میرا بیٹا جو اسکول میں پڑھتا تھا وہاں لیبارٹری تھی پراپر، اور وہ لیبارٹری سے وہ ایکسپوجر اس کا 5ویں جماعت میں ہو گیا جو ہمارا 10ویں جماعت تک نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہاں یہ ہے کہ مہنگی ہو گئی. میں جو کماتا ہوں اس کا بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں وہ بچوں کی تعلیم میں چلا جاتا ہے، میرے پاس سیونگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ اب ہمارے معاشرے کی ترجیح نہیں ہے. اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم تقریباً 1.5% GDP کا حکومتیں صوبائی اور وفاقی ملا کے جو ہماری کل داخلی پیداوار ہے اس کا صرف 1.5%. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت کم عمری میں عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا. جی اور آپ کو بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، آپ نے ان سے بہت، اس کے بعد آپ نے مزید تعلیم جاری رکھی؟ جی بس یہ کیا. پھر یہ کہ احمد ندیم قاسمی صاحب سے بھی میرا رابطہ رہتا تھا. میں ان کے پاس جاتا تھا مجلس ترقی اردو میں. منصورہ جو ان کی بیٹی تھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا انہیں، اور وہ ہمارے ساتھ سائنس بورڈ میں کام کرتا تھا اشفاق صاحب کے ساتھ. تو وہاں پہ وہ کچھ عرصہ وہ بھی کام کیا. تو ان سے میرا ایک اچھا تعلق ہو گیا، احترام کا رشتہ تھا، میں انہیں بہن کہتا تھا. پھر وہ مجھے میں فنون کے دفتر بھی جاتا تھا. قاسمی وہاں شاعر ادیب بہت ہوتے تھے. جی خالد صاحب انارکلی میں جو دفتر نہیں، یہ پہلے زمانے میں تھا، یہ جو میکلوڈ روڈ ہے اچھا، تو وہاں ایک گھاٹی سی چڑھ کے تو ساتھ میں وہاں دفتر تھا. خالد صاحب ہوتے تھے اور بہت شاعر ہوتے تھے. ایک اختر جعفری صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں وہ ان سے. تو پھر میں نے فنون پڑھنا شروع کیا. وہاں میرے مضمون بھی چھپے کچھ، میں نے ترجمہ کیے. سپوٹنک آتا تھا ایک زمانے میں رشیا سے، میں وہ بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا. آپ کو یاد ہے نا اس زمانے میں بہت سینسر تھا، بہت سختی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. لیکن ایک اخبار تھا جس میں بڑی 2 چیزیں بڑی یعنی جس میں کھلم کھلا چیزیں چھپتی تھیں. ایک تو ماہانہ ہیرلڈ ہوتا تھا جو ڈان والوں کا تھا انگلش میں. تو انگلش والوں کو تھوڑی سی انہوں نے آزادی دے رکھی تھی. اور ایک اسٹار اخبار آتا تھا جمعرات کے روز، وہ بھی ڈان کا ویکلی تھا. اور اس میں نا مختلف لوگوں کے کالم ہوتے تھے، جیسے احمد بشیر جو ایک سوشلسٹ تھے ان کے کالم تھے، حسین نقی صاحب کا کالم. وہ نام بدل بدل کے لوگ لکھتے تھے اس میں کیونکہ ان پہ پابندی تھی. یعنی وہ جو مزاحمتی عمل تھا وہ بڑا اس زمانے میں ہم بڑے شوق سے جا کے نا ٹولنٹن مارکیٹ انارکلی کے کونے پہ دکانیں ہوتی تھیں، وہاں سے ہم وہ لیا کرتے تھے. تو بہرحال جو کتابوں کی دکانیں تھیں نا ان کی بڑی رونق تھی. ادھر فیروز سنس تھا اور سڑک کراس کر کے لائن آرٹ پریس کی دکان ہوتی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا پینوراما والی لین میں پیراماؤنٹ والے بھی ایک ہاپسن اور وہ چینیز ریسٹورنٹ تھا. کلاسک تھا اس پہ، وہاں کلاسک پہ امیر صاحب کا، سید امیر صاحب کا.
اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا 10-15% رعایت بھی مل جاتی تھی۔ لاہور میں جو بک سٹورز والے ہیں نا یہ عموماً رعایت دے دیتے ہیں۔ نہیں، اور جو پرانی کتابیں تھیں اس میں بھی ہجوم ہوتا تھا بچوں کا۔ انارکلی کا جو وہ نا وہاں پہ شاعر بھی تھے مقبول صاحب، ہاں مقبول صاحب، تو میں ان سے پھر میں نے پاک ٹی ہاؤس جانا شروع کر دیا۔ اچھا، پاک ٹی ہاؤس میں شہرت بخاری، انصار حسین، زاہد ڈار، پھر ہمارے سلیم شاہد ایک بڑے اچھے شاعر تھے وہاں پہ، جاوید شاہین بہت اچھے شاعر تھے، میرے ایک دوست حفیظ ظفر بچوں کے شاعر تھے، پھر وہاں پر صحافی بھی آتے تھے، اسلم ملک صاحب آتے تھے، میرے بڑے اچھے دوست بن گئے، وہی مجھے صحافت میں کھینچ لائے۔ انہوں نے کہا تم امروز میں نا یہ وہ مجھے رائٹرز اور AFP کے فیچرز دے دیا کرتے تھے کہ ترجمہ کر کے لاؤ۔ اچھا، تو ترجمہ تو میں مطلب میں نے سائنس بورڈ میں سیکھ لیا تھا، میں کر کے لاتا تھا۔ پھر وہاں وحید عثمانی ایک کلر پیجز بنایا کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یار امروز والوں کے پاس پیسے نہیں تھے نا، وہ پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو مفت میں ایک ریسورس مل گیا۔ عثمانی صاحب کا نام لیا کبھی؟ نثار عثمانی صاحب؟ جی میں بتاتا ہوں، ملاقات ہوئی بہت۔ اچھا، تو وحید عثمانی صاحب جو ہے نا کھلے پاجامے کا وہ پہنتے تھے اور بڑے ایک دلچسپ انسان تھے، اور وہ پھر اسلم ملک صاحب جو ہے نا انہوں نے، میں ہیڈ لائن بڑی ایکیڈیمکس بھی بناتا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جرنلسٹک انداز سے کیسے، ویسے وہ خطاطی بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ جی اسلم ملک صاحب بڑی باکمال شخصیت ہیں، فیس بک پہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، اور وہ بڑے دلچسپ مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے، ہم سے 1 سال سینئر تھے، جی تو بہت کمال کے آدمی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی بھی ان کے کلاس میں تھے، یوسف رضا گیلانی۔ جی یہی افسوس کی بات، یہی افسوس۔ ملک صاحب نے کبھی، اچھا ملک صاحب دیکھیں نا ان کا کمال کیا ہے، وہ اتنی زبردست علمی ادبی شخصیت ہیں جی۔ اور اچھا میرا ان سے تعارف کیا ہوا کہ میں ایک مضمون ترجمہ کر رہا تھا، الیکٹرانک دنیا میں لکھنا، کسی باہر کے اخبار کا، اور وہ پھر بعد میں ماہ نو میں کشور ناہی صاحب نے چھاپا۔ اس میں ایک لفظ تھا پل آؤٹ، اب وہ ڈکشنریز میں نہیں مل رہا تھا، 80s کی بات ہے، ڈکشنریز اپڈیٹ نہیں ہوئی تھیں اس وقت۔ تو میں ٹی ہاؤس گیا تو میں نے اسلم ملک صاحب سے، کس نے کہا ان سے پوچھو، یہ جرنلسٹ ہیں، میں نے کہا یہ پل آؤٹ ہے، اس کا کیا ترجمہ کروں؟ اچھا، کہیں گے اس کا اردو میں تو کوئی نہیں، ضمیمہ ہی کر سکتے ہیں آپ کے، یا وہ ایک وہ اس میں لگا ہوتا ہے ایڈیشنل، اس کو آپ پھاڑ کے الگ سے کر لیں تو وہ ایک الگ سے میگزین سا ہوتا ہے، تو آپ اس طرح سے اس کو دیکھ لیں۔ تو پہلا میرا تعارف ان سے یہ تھا، پھر وہ دوستی ہو گئی جو آج تک قائم ہے، تو بہت ہی با کمال آدمی ہے، اور لو پروفائل میں رہتے ہیں، انہوں نے کبھی ترقی نہیں لی، کبھی کو بڑے، ورنہ نیوز روم کے لوگ تو بہت دور چلے گئے، بڑے بڑے پلاٹس خریدے انہوں نے کوئی مال نہیں بنایا، بہت معمولی تنخواہ پہ کام کرتے رہے، اسی پہ ریٹائر ہو گئے۔ عدنان عادل صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، بہت معروف تجزیہ نگار ہیں اور بہت بڑے صحافی بھی ہیں۔ فاروق صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں، آپ نے BBC میں بھی کام کیا اور پاکستان میں، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ اچھا سلسلہ وہیں سے تھوڑا جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، وہاں سے بتا دیجیے۔ میری سجاد باقر رضوی سے پھر بہت، اچھا، نیاز اللہ بہت بڑے آدمی، وہ اورینٹل کالج میں تھے، وہاں فخر الحق نوری صاحب تھے، ان سے میری بہت اچھی ہو گئی، تعلق جڑ گیا، دوستی ہو گئی، تو ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کتابوں سے زیادہ آپ اہل علم کی صحبت سے سیکھتے ہیں، صحبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر ضیاء الحق کا زمانہ جب ختم ہوا نا، تو جنیجو صاحب کے دور میں تھوڑی آزادی ہوئی، تو سیمینارز بہت ہوتے تھے لاہور۔ جی بالکل ہوتے، تو ہم پہنچ جاتے تھے فلیٹیز میں، پرل کانٹیننٹل میں، ایک تو ہمارا بڑے ہوٹلوں سے ایکسپوئر ہو گیا اس طرح سے، وہاں پہ بڑے ہم تو ایک لوور مڈل کلاس سے تھے نا، تو ایک اپر کلاس کی انوائرمنٹ دیکھنے کو ملی۔ دوسرے یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کو سننے کا موقع ملا، صفدر میر تھے، اور پھر آئی رحمان، اور بڑے اسکالرز وہاں پر آتے تھے، ڈاکٹر مبارک علی، اور اشفاق صاحب ایک جو پرنسپل گورنمنٹ کالج کے وہ بھی تھے، تو ان سیمینار سے ہم نے بہت سیکھا۔ لاہور کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، ظاہر ہے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں سیاسی طور پہ، اور علمی طور پہ بھی ہم اتنا ایڈوانس نہیں ہو سکے، لیکن لاہور میں یکجا روزگار شخصیات پیدا ہو رہی ہیں، بہت بڑی۔ لاہور کا ایک کمال یہ ہے کہ یہاں پہ ہر شعبے کے بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے ادیب، یہاں کا کچھ ماحول ایسا ہے، دانشور، قرآن کی سب سے زیادہ تفسیریں بھی لاہور میں لکھی گئی ہیں، اور مصور کتنے بڑے بڑے مصور، آپ دیکھیے نا کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں، مولانا مودودی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، قرآن کے اوپر سب سے زیادہ جو لکھا گیا ہے جاوید، وہ لاہور ہی سے لکھا گیا ہے۔
تو لاہور کو یہ ایک پھر اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایک بڑے بڑے لوگ اپنے طور پہ نکل کر پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اوور آل ماحول اتنا شاید کنڈیوسو نہیں ہے چیزوں کے لیے. تو وہ جو میرا تجربہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنے کورس کے علاوہ یعنی سلیبس سے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر اور انٹلیکچوئل سرکلز میں سیکھتا ہے. پھر ہم نے اس زمانے میں اسٹڈی سرکلز بھی بہت کا رواج تھا، اس میں بھی شریک ہوئے، تو یہ سب چیزیں سیکھیں. تو اسلم ملک صاحب مجھے پھر جرنلزم میں جب کھینچ لائے تو پھر میں نے ویو پوائنٹ ایک رسالہ تھا لیفٹ کا، مظہر علی خان، گریٹ مظہر علی خان، بااصول آدمی اور بہترین آدمی، طارق علی کے والد صاحب، بڑے لوگ تھے، اور سر اسکندر حیات سے کے خاندان سے تعلق تھا. تو ایک یہ لارنس روڈ پہ ان کا دفتر ہوتا تھا، یہ رحمان، حسین نقی اور زم، ظفر اقبال مرزا جو لاہوری کے نام سے کالم لکھتے تھے، ظفر یاب احمد، ترقی پسند لوگ، جی ترقی پسند اور لیفٹ کے لوگ. تو اچھا میں نے 1986 میں کراچی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس ہوا. جی جب فضا تھوڑی سی آزاد ہوئی نا تو سبت حسن اور شوکت صدیقی نے وہ اجلاس وہاں برپا کیا، جو وہاں کے میٹروپول ہوٹلس میں بڑا خوبصورت تھا. وہاں اس میں اجلاس ہوتے تھے یا پریس کلب کے لان میں ہوتے تھے. تو میں اس میں ینگسٹ ڈیلیگیٹ تھا. فخر زمان اور یہ سب لوگ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور وہ بڑا ایک اٹ واز کوائٹ این ایکسپیرینس. وہاں پھر ہمیں سندھی، بلوچی، پختون سب اسکالر سے ملنے کا، انہیں سننے کا. اصغر علی انجینئر انڈیا سے آئے ہوئے تھے، حاجرہ مسرور تھیں وہاں پر، ان سب سے موقع ملا. تو لاہور اب پھر جب میں نے ویو پوائنٹ جوائن کیا تو پھر میں ایک ڈسپلن میں آ گیا. اچھا اب ایک اسٹرکچرڈ اس میں ابھی تو آزاد ایک ہوتی نا زندگی. تو پھر 90 سے یہ سفر شروع ہو گیا جرنلزم کا، اور میں نے اس میں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس سے پہلے پروف ریڈنگ بھی کی. اچھا فرنٹیئر پوسٹ اخبارات میں، فرنٹیئر پوسٹ میں. تو اس سے میری انگلش کو بہت فائدہ ہوا، اسپیلنگس کو بہت فائدہ ہوا، میرا ایکسپریشن امپروو ہوا. تو پاکستان میں ذرا پروف ریڈر کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن حالانکہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. دنیا میں تو اس کو بہت بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا مجھے آل along انگلش جرنلزم میں نے کیا تو بہت فائدہ ہوا کہ میری وہ کافی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہو گئی اس میں. اور ویو پوائنٹ سے پھر ٹریننگ ہوئی، اور وہ ایک طرح کی اکیڈمی تھی. وہاں پہ طاہر مرزا جو بعد میں ڈان کے ایڈیٹر میں، زم اور آئیے رحمان جائنٹ، اپنے سب لیفٹ اورینٹڈ لوگ تھے، ظفر یاب احمد، ان کی صحبت میں کام. اچھا میں نے اس زمانے میں آپشن تھی کہ نیوز نیا لانچ ہوا اس میں چلا جاؤں، تو میں نے آپٹ کیا کہ میں ویو پوائنٹ میں رہوں. اور چھوٹا سا پیپر ہے، ویکلی ہے، لیکن یہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو وہ طاہر مرزا میری کاپی ایڈٹ کرتے تھے، زم ایڈٹ کرتے تھے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ویو پوائنٹ میں اعلیٰ ایتھکس پہ عمل کیا جاتا تھا. جی بالکل. جو مظہر علی خان تھے وہ پہلی لائن سے آخری لائن تک ہر لفظ پڑھتے تھے، پروف وہ پڑھتے تھے. وہ ایڈیٹوریل ڈکٹیٹ کراتے تھے، پرانے سٹائل کے آدمی تھے، سٹینو کو ڈکٹیٹ کراتے تھے. اور پوری ان کا ایک ریفرنس سیکشن تھا جس میں 20-25 اخباروں کی کٹنگ کاٹ کے موضوعات کے حساب سے ترتیب دے کے رکھی جاتی تھیں. تمام اخبارات کی فائلیں بنائی جاتی تھیں، اور بہت سادہ تھے. کھدر کے کپڑے، لائف بوائے کا صابن استعمال کرتے تھے. اپوائنٹمنٹ لے کے بات کرتے تھے، ویسے نہیں ملتے تھے کسی سے. اور وہ جو ایڈیٹوریل لکھتے تھے اس کو طاہر مرزا ایڈٹ کرتے تھے، ظفر اقبال مرزا زم ایڈٹ کرتے تھے. اس میں بعض اوقات چینجز کرتے تھے، اور وہ اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر. اب یہ ہمارے میں نے بعد میں ایسے کالم نویس دیکھے ایک لفظ بدل دو، وہ کہتے ہیں یہ کیوں بدل دیا. وہ اتنے معیاری لکھنے والے، وہ بھی اپنے چیز کو کیونکہ جو لکھنے والا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اوور لک کر جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ٹون ڈاؤن کرتے تھے، کوئی سخت لفظ لکھ لیتے تھے تو بعد میں ریویژن میں اس کو تھوڑا سا نرم کر کے لیتے. میں نے اس زمانے میں ہیریٹیج پہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنائی کہ اس زمانے میں 90 کی بات ہے، 91 کی، کہ ہمارے جو مختلف مانیومنٹس پہ وہ بہت زیادہ ایمفیسس دیتے تھے کہ لکھو.
تو میں نے شالامار، شاہی قلعہ، یہ جو جتنے مانیومنٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی کہ ان سے کتنی آمدن ہوتی ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کون کس حالت میں ہے مانیومنٹ، مختلف انٹرویوز کیے. ایک ولی اللہ صاحب ہوتے تھے جو آثار قدیمہ کے محکمے کے ہیڈ تھے، مغل صاحب جو تھے وہ فیڈرل محکمے کے ہیڈ تھے، اور کامل ممتاز جو آرکیٹیکٹ ہیں، اور میکسیم بھی آرکیٹیکٹ ہیں، ان کے انٹرویوز کیے. تو اب جب رپورٹ تیار ہو گئے، انٹرویوز، میرا رائٹ اپ، سب چیز، تو اب ہوا کہ اس کو ٹائٹل سٹوری بنایا جائے گا. اور ٹائٹل سٹوری پہ عنوان کیا دیا جائے کہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے یا اس طرح. تو انہوں نے سب کو کاٹ کے آخر میں بہت سافٹ سا لکھا، سیونگ دا ہیریٹیج. واہ کیا بات، کیا بات، پازیٹیو اور انڈر اسٹیٹمنٹ. بہت اچھے، بہت اچھے. تو یہ وہ ایک یعنی پرانے جو پھر وہ کہتے تھے کہ کوٹ کرو، بغیر ورژن لیے کسی کا نہ لکھو. یعنی آپ کسی کے بارے میں بات کر کے لکھ رہے ہیں تو اس کا ورژن لو. حالانکہ ہم سمجھے جاتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، لیکن ہم ایل ڈی اے سے بھی اس کا ورژن لیتے تھے. یعنی بیلنسڈ قسم کا وہ ہوتا تھا سارا، کسی لکھتے تھے ہم، لیکن اس پارٹی کا ورژن بھی ضرور لیتے تھے. اس کے بغیر سٹوری چھپتی نہیں تھی. تو یہ ہم نے وہاں سے سیکھا، ایکوریسی، وہاں کا ورژن لینا، بغیر ورژن کے بات. جرنلزم کے پھر وہ جو بھی بات ہوتی تھی کہتے تھے جا کے عوام سے بات کرو. اچھا، مطلب مہنگائی ہو گئی تو 15-20 لوگ سڑکوں پہ جا کے نا انٹرویو کر کے لاؤ. اچھا، ظفریاب بھی کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا. کوئی بھی ایشو ہوتا تھا، عوام کی رائے. اور یہ یعنی پراپر کوٹس، یہ نہیں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا دیں، بھلا نہیں، ٹیبل سٹوری نہیں بنتی تھی بلکہ انٹریکشن ہوتی تھی ان لوگوں متاثرین کے ساتھ بھی ہوتی تھی. اور جو بھی سٹوری ہوتی تھی 2-3 دفعہ ایڈٹ ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد فائنل وہ کرتے تھے. اور ایک بڑا معیار تھا اس کا. تو اچھا وہ بی بی سی کا بتائیے، اس کے آپ کورسپونڈنٹ؟ اس کے بعد میں نیوز لائن جوائن کیا، رضیہ بھٹی کے ساتھ کام کیا، ان کا کورسپونڈنٹ رہا لاہور میں. اچھا، وہ وہاں پہ میرے کولیگ ہوتے تھے محمد حنیف. اچھا، وہ پھر جب بی بی سی میں چلے گئے تو انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی ہمارے لیے کام کریں. تو میں بی بی سی میں کام شروع کیا. 97 سے میں ان کے لیے فری لانس کرنا شروع کر دیا. یہیں سے بیٹھ کے کرتے تھے؟ اچھا، وہ ہمیں فون کرتے تھے نا، تو ہم فون پہ ان کو اپنا تبصرہ یا رائے دے دیتے تھے، تو وہ 30 پاؤنڈ ہمیں آ جائے تھے. واہ، بڑی رقم تھی. ہاں جی. آپ یہ دیکھیے نا کہ صرف آپ نے رائے دی ہے تو آپ اب پتہ نہیں بی بی سی والے سنا ہے میں نے، اب نہیں ایسا کرتے. تو آہستہ آہستہ بی بی سی کے بھی وہ معیار نہیں رہے جو بی بی سی اردو کے پہلے تھے. اچھا، آپ نے معیار کی بات کی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب سے ہمارے یہاں چینلز آئے ہیں اس میں ایک خرابی، کیونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے رہا، وہاں پہ زبان و بیان کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی اور سینسیشن نہیں پھیلائی جاتی تھی. اب جو ہمارے چینلز ہیں اس میں جو گفتگو کا معیار ہے وہ بہت گرتا جا رہا ہے. تو آپ اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توہین ہو، تضحیک ہو، تذلیل ہو، اور اس سے ہماری ریٹنگ بڑی بنتی ہے. اس سلسلے میں آپ بتائیے. دیکھیں، آپ تو بالکل ایک نیگیٹو ویو لے رہے ہیں نا. اچھا، میں سمجھتا ہوں پازیٹیوز بھی ہیں، نیگیٹیوز بھی ہیں. مطلب آپ کا جو ریڈیو تھا نا سرکاری درباری تھا. مطلب کوئی اس میں آپ تنقید نہیں کر سکتے تھے. کوئی معاشرے کے وہ پہلو نہیں دکھا سکتے تھے کہ جو کہ عام عوام سوچتا تھا. بلکہ آپ لوگ انٹرویو بھی پہلے ٹیوٹر کرتے تھے اس کو کہ یہ کہنا، تو پھر وہ کہتا تھا، پھر وہ چلتا تھا ٹی وی پہ، ریڈیو پہ. لوگ نفرت کرتے تھے. میں زبان کے حساب سے نہیں، زبان تو ٹھیک ہے، اب آپ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں نا کہ زبان و بیان بڑا اچھا تھا جی، یہ تھا. تو جو چیزیں لوگوں کو ہرٹ کرتی ہیں، جو ان سے ریلیونٹ ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ تو آپ لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر اپوزیشن کا تو اس میں ذکر لگتا تھا وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اس اعتبار سے آپ کے جو سرکاری چینلز تھے اس زمانے میں ان کے نیگیٹیوز بھی تھے. پازیٹیو یہ تھا کہ زبان و بیان اچھا تھا، بعض معیاری موضوعات پہ بات چیت ہوتی تھی، زراعت پہ، تعلیم پہ، صحت پہ. دیکھیے سنسنی خیزی نہیں تھی. اب تو سائیکل پنکچر ہو جائے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. یہ نہیں تھا. اب دیکھیں، اب اس زمانے کے اور اس زمانے کی ڈائنامکس میں فرق ہے. جو چینلز آئے انہوں نے ایک فائدہ تو کیا نا کہ اپوزیشن کو بہت کوریج دی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ لوگوں کے مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا. اب ایک راجن پور میں اسکول برے حالت میں ہے، پہلے تو کبھی ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اب ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دور دراز علاقوں کے لوگوں کے مسائل
ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. تو اس کے پازیٹیوز بھی بہت پازیٹیو بھی ہوں گے. اور نیگیٹو یہ ہے کہ زبان و بیان پہ سے لوگوں کی توجہ اب کم ہو گئی ہے اور تلفظ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا, اور وہ کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا. کوئی اس کو لوگ کہتے ہیں بس بات سمجھ آ رہی ہے, کمیونیکیٹ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. تو اس کی واقعی اس میں خرابی آئی ہے. دیکھیے ایشوز پہ بات ذرا کم ہی ہوتی ہے, وہاں پہ ذاتیات پہ گفتگو زیادہ نظر آ رہی ہے. یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ سیاست بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئی. جب تعلیم کا ایشو ہے, آپ کا صحت کا ایشو ہے, کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہے, پاپولیشن ہے, ٹیررزم ہے, بہت سی چیزیں, بہت جو زندگی کے اصل مسائل ہیں. پانی کا پاکستان کا بڑا مسئلہ پانی کی کمی ہے, بہت بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے آنے والے برسوں میں. اور اب جو بجلی کا مسئلہ آیا ہے, ایک اور عذاب آ گیا. تو بجلی کا تو خیر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ چینلز بھی تو اب اس طرح سے آزاد نہیں اب رہے, مطلب اب اس پہ سرکار کا بہت دخل ہے. وہ ان کی پریس کانفرنس ہیں, جو مرضی بولے جائیں, ایک پارٹی کو تو نام ہی نہیں لے سکتے, ان کے لیڈر کا نام نہیں لے سکتے. تو اب آزاد چینل بھی اس طرح سے آزاد نہیں رہے ہیں, ان پہ بھی سینسرشپ عائد ہو گئی ہے. اور معیار اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اس کی ریٹنگ نہیں آتی. مطلب میں اگر کسی بڑے چینل پہ ایجوکیشن پہ پروگرام کروں گا تو اس کی ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی, ایڈ نہیں ملیں گے. تو سرمایہ دار جس نے سرمایہ لگایا ہوا ہے اربوں روپے, وہ بھاگ جائے گا. ایک چینل کا جو بجٹ ہے 5-6 کروڑ کم سے کم مہینے کا, وہ کہاں سے پورا ہو اگر اسے ایڈ نہیں ملیں گے. آپ ایجوکیشن کے بات, آپ پولوشن کی بات کر کے دیکھیں, اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی تو اس کو ایڈ نہیں ملے گا. ایڈ نہیں ملے گا تو چینل بیٹھ جائے گا. اب وہ مہینے کے 5 کروڑ روپے صرف اپنی جیب سے تو نہیں دے گا, وہ تو ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے دے گا. جب آپ سکینڈل بریک کرتے ہیں, جب آپ پولیٹیکل لڑائی کراتے ہیں, مرغے لڑاتے ہیں آپ, تو پھر بڑی ریٹنگ آ جاتی ہے اور پھر بڑے ایڈ آ جاتے ہیں. تو وہ پھر تنخواہیں بھی اس میں سے نکل آتی ہیں, خرچے بھی نکل آتے ہیں. خرچہ بہت ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا, آپ کو سیٹلائٹ کا خرچہ دینا ہے, اس کا کرایہ دینا ہے, آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, ان کا پیٹرول ہے, عملہ ہے, ہزاروں لوگ آپ کے ملازم ہیں, ان کا ماہانہ کا بل ہے تنخواہ کا. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بتائیے کہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, مطلب ہمارے بچے ہیں, بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا. خواتین کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ صرف فیشن والے ہوتے ہیں. خواتین کے صحیح ایشوز پہ کوئی بات نہیں ہوتی. کسانوں کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اب ریڈیو پاکستان کی پھر میں بات کروں گا, ہوتے ہیں نہیں مطلب ایسے نہیں ہوتے کہ اس سے کوئی فائدہ, مطلب بہت زیادہ. میں نے دیکھا ایک چینل ہے اس پہ 5 بجے پروگرام آتا ہے کسانوں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کی ریٹنگ نہیں آتی. ریٹنگ نہیں ہے, لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں اب. تو اب وہ اب یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں, اب میرے بچے بھی یوٹیوب پہ گیمز دیکھتے ہیں, یا میری بیٹی جو ہے وہ فیشن کی چیزیں دیکھتی ہے. اب وہ چاہے تو اس پہ قرآن حدیث بھی دیکھ سکتی ہے, اس پہ سیریس لیکچرز ہیں وہ بھی دیکھ سکتی ہے. لیکن بچوں کا جب رجحان ہی اس طرف ہے, اب آپ یہ شکوہ تو نہیں کر سکتے. یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہے. آپ سیریس سبجیکٹس, آپ جو دنیا کا علم حاصل کرنا چاہیں, کسی یونیورسٹی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں سے لیکچرز نکالیں اور سنیں. بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں, لیکچرز موجود ہیں. وہ کم لوگ سنتے ہیں اور جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں وہ زیادہ سنتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, سوشل میڈیا جو ہے اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہمارے معاشرے پہ پڑا ہے کہ ہمارے بچے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے, اور بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. جتنے بھی انٹرنیشنل سروے ہوئے ہیں اس میں پتہ لگا ہے کہ پاکستان میں وہ خراب چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. یہ فرسٹریشن اس سے اور بڑھ رہی ہے بچوں میں, اور اس میں کرائم ریٹ بھی اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو ہمارے گھروں کا ماحول بھی ہے نا. جی, تو آپ بچوں کی تربیت ہی ایسے کر رہے ہیں. جی, ماں باپ بھی تو تربیت ٹھیک کریں نا بچوں کی. سارا الزام سوشل میڈیا پہ تو نہ ڈالیں, ان پہ چیک رکھیں, ان کو آورز مقرر کریں کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھیں گے, یا ٹیبلٹ پہ یا لیپ ٹاپ پہ. تو ماں باپ بھی تو اپنا رول پلے کریں. ماں اپنے اس پہ لگی ہوئی ہے, بچہ اپنے اس پہ لگا ہے. بچہ ماں بھی خوش ہے کہ چلو یہ لگا ہوا ہے, مجھے سنبھالنا نہیں پڑ رہا. تو اب جنریشن زی پیدا ہو رہی ہے, 3-3 4-4 سال کے بچے ہی جو ہے نا یوٹیوب کھول لیتے ہیں اور اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ماں, اس لیے کہ ماں خود چاہتی ہے کہ میں اپنے چیٹ کرتی رہوں یا اپنے پروگرام دیکھتی رہوں, وہ بچے کو اس میں مصروف رکھنا چاہتی ہے. میرے ایک عزیز ہیں, ان کا بچہ بولنا نہیں سیکھ رہا, اس لیے کہ وہ 3 سال کا ہو گیا ہے تقریباً. وہ پریشان ہے اس لیے کہ ماں نے اس سے باتیں ہی نہیں کی. ماں اپنے اس پہ لگی رہتی ہے, بچہ اپنے اس پہ لگا رہتا ہے. وہ بڑی آسانی سے یوز کر لیتا ہے اسمارٹ فون.
لیکن بول نہیں رہا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس سے باتیں کی ہوتی تو وہ بولتا نا. یہ بڑا ایشو ہے. مگر سوشل میڈیا جو ہے اس کے بہت پازیٹیو بھی بہت ہیں، ساری دنیا میں اس کے پازیٹیوز ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں بیجا پابندیاں بھی ہیں. اب 30 سال کے ہو جاتے ہیں لوگ شادی نہیں کرتے. نیچر کے خلاف آپ جب کام کریں گے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا لوگ اظہار ہوگا اس کا. آپ پہلے جلدی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں اور جلدی پھر آپ نے رسم و رواج اتنے بڑھا لیے، اتنے خرچے بڑھا لیے کہ وہ آدمی شادی کرنے کا سوچتا ہی نہیں، وہ بھاگنا کی سوچتا ہے. اچھا عدنان صاحب، ایک اور بات بھی ہے، سوشل میڈیا پہ آج کل فرقہ وارانہ جو نفرت ہے اور وہ بہت پیدا کی جا رہی ہے. اس سے ایک معاشرے میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے سن کے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے اتنے خراب تھے. وہ جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، اس سے یہ ہے کہ سارا سیریس ایشو ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا سے نہیں، جب لٹریسی بڑھے گی نا تو فرقہ واریت تو بڑھے گی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی لٹریٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے ریٹن مٹیریل تک. اب ریٹن مٹیریل میں ہسٹری میں متضاد چیزیں موجود ہیں، تو جب آپ وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے. ہسٹری میں جو لکھا ہے آپ اس کو مٹا تو نہیں سکتے. اب یہ تو علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو لکھا ہے، متضاد باتیں بھی لکھی ہیں، تاریخی واقعات ہیں، اس کے لیے ایک اچھا بیانیہ جو کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ تھا اور علماء کو پتہ ہے کہ اس کی کیا، اس کو کس طرح ریزولو کرنا ہے ان سب باتوں کو. تو یہ تو ایشو ہوگا. اب وہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آ گیا تو اس کی ایکسیس اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں. قرآن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ تو میرا خیال ہے وہ فرقہ واریت آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو پرنسپلز کی طرف لاتا ہے، اسلام کی جو روح کی طرف لاتا ہے. تو پھر یہ کہ آپ کوئی آپ کو مساجد میں علماء ایسے درس دیں، بتائیں کہ یہ جو تاریخ کے اختلافات ہیں ان کی کیا ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کو کیا اہمیت دینی چاہیے. اور جو بزرگوں کے اختلافات ہیں، ماضی کی باتیں، انہیں چھوڑیں. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے سچ بولا، نماز پڑھی، خیرات دی نہیں دی، ماں باپ کا احترام کیا، ہمسایوں کے حقوق کیے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ماضی میں کیا جھگڑے ہوئے تھے.